سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دوم، ہیری پوٹر اور تہخانے کے اسرار، مصنفہ جے کے رولنگ، مترجم معظم جاوید بخاری۔ میں جانتا تھا کہ جب تک میں اسکول میں رہوں گا تب تک تہخانے کو دوبارہ کھولنا محفوظ نہیں ہوگا، لیکن میں سالوں پر محیط لمبے وقفے کو برباد کرنا نہیں چاہتا تھا جو میں نے اس کی تلاش میں لگائی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے پیچھے ایک ڈائری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا جو اپنے صفحات میں میری 16 سال کی عمر کی یادداشتوں کو محفوظ رکھتی، تاکہ اگر قسمت نے کبھی میرا ساتھ دیا تو کسی دن میں کسی دوسرے کو اپنے پیچھے راہ دکھا سکوں گا اور سالازار سلیدرین کے عظیم کام کو پورا کر سکوں گا۔ مگر تم اس کام میں پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے، ہیری نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ اس بار کوئی بھی نہیں مرا، حتیٰ کہ بلی بھی نہیں مر پائی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں نربد نرسنگوں کی جادوئی دوا تیار ہو جائے گی اور تمام بے جان لوگ ایک بار پھر سے چلتی پھرتی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا میں تمہیں پہلے ہی اس بات سے آگاہ نہیں کر چکا ہوں؟ ریڈل نے دھیمے انداز میں کہا۔ بد ذاتوں کی ہلاکت میں مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی ہے۔ گزشتہ کچھ مہینوں سے میرے نشانے پر ایک نیا شکار رہا ہے، اور جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ تم ہو ہیری۔ ہیری نے اسے گھور کر دیکھا۔ ذرا اس بات کا تصور کرو کہ جب اگلی بار میری ڈائری کھلی تو اس میں تم نہیں تھے، تو مجھے اس بات پر کتنا غصہ آیا ہوگا۔ بلکہ یہ کوئی اور نہیں، جینی ویزلی ہی تھی۔ اس نے تمہارے پاس ڈائری دیکھی اور وہ دہشت زدہ ہو گئی۔ اسے خیال آیا کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ڈائری کیسے کام کرتی ہے، اور اگر میں نے اس کے تمام راز تمہیں بتا دیے تو کیا ہوگا؟ اور اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ اگر میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ مرغوں کو کون ہلاک کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے اس احمق لڑکی نے تمہارے کمرے کے خالی ہونے کا انتظار کیا اور ڈائری چوری کر لی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ تم سلیدرین کے جانشین کو تلاش کرنے کی کوشش ضرور کرو گے۔ جینی نے مجھے جو کچھ تمہارے بارے میں بتایا تھا اس سے میں جان چکا ہوں کہ تم اس راز کو سلجھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہو، خصوصاً اس وقت جب تمہارے کسی اچھے دوست پر حملہ کیا جائے۔ اور جینی نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ پورے اسکول میں تہلکہ مچا ہوا تھا کیونکہ تم مارباسی زبان بول سکتے ہو۔ اس لیے میں نے جینی سے دیوار پر اس کے اپنے اغوا کا پیغام لگوایا اور اسے یہاں نیچے لا کر اسے یہیں انتظار کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس نے احتجاج کیا، وہ روئی، چیخی، چلائی، اس نے مجھے بے حد بوریت پہنچائی، مگر اب اس میں زیادہ جان نہیں بچی ہے۔ اس نے ڈائری میں یعنی مجھ میں بہت زیادہ جان ڈال دی ہے، اتنی زیادہ کہ اب میں آخرکار اس کے صفحات سے باہر نکل آیا ہوں۔ جب سے وہ یہاں آئی ہے تب سے میں تمہارے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے ہیری پوٹر۔ مجھے تم سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ کیسے سوالات؟ ہیری نے تھوک اڑاتے ہوئے غرا کر پوچھا۔ اس کی مٹھیاں ابھی تک بھینچی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے شعلے برستے معلوم ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ریڈل نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ چمڑی جیسی کھال والے ایک بچے نے، جس کے پاس کوئی غیر معمولی قابلیت موجود نہیں تھی، اپنے وقت کے دنیا کے ایک طاقتور اور عظیم جادوگر کو شکست سے دوچار کر ڈالا، جو صرف تمہیں یہ چھوٹا سا لعنتی نشان دے کر خود اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ فنا ہو گیا؟ کیسے لارڈ وولڈمورٹ کی قوتیں تباہی سے دوچار ہوئی تھیں؟ ریڈل کی آنکھوں میں ہوس کی چنگاریاں بڑھ کر شعلوں کی سرخی میں بدل گئی تھیں۔ تمہیں اس بات سے کیا لینا دینا کہ میں کیسے بچ پایا؟ ہیری نے دھیمے سے کہا۔ وولڈمورٹ تو تمہارے وقت کے بہت بعد میں وجود میں آیا تھا ہیری پوٹر۔ وولڈمورٹ میرا ماضی، میرا حال اور میرا مستقبل، ریڈل نے آہستگی سے جواب دیا اور اپنی جیب سے ہیری کی جادوئی چھڑی دوبارہ نکال لی۔ اس نے چھڑی ہوا میں گھمائی تو وہاں 3 چمکتے ہوئے لفظ لکھے ہوئے دکھائی دیے، ٹام مارولو ریڈل۔
اس نے ایک بار پھر چھڑی گھمائی تو اس کے نام کے حروف اپنی جگہ بدلنے لگے۔ میں لارڈ وولڈمورٹ ہوں۔ ایک نئی تحریر اس کے نام کے حروف سے وجود میں آ چکی تھی۔ تم جان چکے ہو، ریڈل دھیمے انداز میں مسکرایا۔ اس نام کا استعمال میں ہاگورٹس میں پہلے سے ہی کر رہا تھا، ظاہر ہے صرف اپنی سب سے قریبی ساتھیوں کے درمیان ہی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے گندے ماگل باپ کے نام کا استعمال کرتا، جس کے بدن میں اپنے ماں کے خاندان کی طرح سے خود سالازار سلیدھرین کا خون بہہ رہا تھا؟ میں ایک برے، ادنا اور بدبودار موگل کا نام کیوں رکھتا کہ جس نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، صرف اس لیے کہ اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ اس کی بیوی ایک جادوگرنی تھی؟ نہیں ہیری پوٹر، میں نے خود کے لیے ایک نیا نام ایجاد کیا۔ میں جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں دنیا کا سب سے طاقتور اور عظیم ترین جادوگر بن جاؤں گا، اس لیے میرا نام ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جادوگر میرا نام لینے سے بھی ڈریں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہیری کے دماغ نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود کو کسی بند گلی میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ متعجب نظروں سے ٹام ریڈل کو دیکھ رہا تھا، اس یتیم لڑکے کو جو بڑا ہو کر اس کے والدین اور بہت سارے دوسرے لوگوں کی ہلاکت کا باعث بن گیا تھا۔ آخرکار اس نے اپنی ساری قوت مجتمع کرتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ تم نہیں ہو سکتے، ہیری نے آہستگی سے کہا۔ اس کی آواز میں گہری نفرت چھپی ہوئی تھی۔ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ریڈل نے پلٹ کر کہا۔ تم دنیا کے سب سے باکمال جادوگر نہیں ہو، ہیری نے جلدی سے سانس بھرتے ہوئے کہا۔ تمہیں صدمہ پہنچانے کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر یہ سچ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے طاقتور اور باکمال جادوگر صرف ایلبس ڈمبلڈور ہیں۔ سب یہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم طاقتور تھے تب بھی ہاگورٹ پر قبضہ کرنے کی تمہاری جرت نہیں ہوئی تھی۔ جب تم اسکول میں تھے تبھی ڈمبلڈور نے تمہاری اصلیت بھانپ لی تھی، اور تمہیں ان سے اب بھی ڈر لگتا ہے، چاہے تم آج کل جہاں بھی چھپے ہوئے ہو۔ ریڈل کے چہرے کی مسکان ایک دم غائب ہو گئی، اور غصے کی شدت سے اس کا چہرہ بری طرح بگڑ سا گیا تھا۔ اس نے ہیری کی طرف شعلہ بار نگاہوں سے پھنکارتے ہوئے دیکھا۔ ڈمبلڈور کو قلعے سے بھگانے کے لیے صرف میری یادداشت ہی کافی تھی۔ وہ اتنی دور نہیں گئے ہیں جتنا کہ تم تصور کیے بیٹھے ہو، ہیری نے پلٹ کر کہا۔ وہ اب بلا خوف بول رہا تھا۔ وہ ریڈل کو ڈرانا چاہتا تھا، وہ اپنی کہی باتوں کو سچ ماننا چاہتا تھا، بھلے ہی اسے ان پر یقین نہ ہو۔ ریڈل نے اس کی طرف گہری نگاہ ڈالی اور اپنا منہ کھولا، پھر وہ اچانک رک گیا۔ کہیں سے موسیقی کی سریلی آواز گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ ریڈل پلٹ کر خالی تہخانے کے اندھیرے کی طرف گھورنے لگا۔ سریلی آواز اب تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بے حد ڈراؤنی چمچوں کی جھنجھناہٹ جیسی اور غیر عرضی آواز تھی۔ اسے سن کر ہیری کو اپنے سر کے بال کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا دل اپنے حجم سے 2 گنا بڑا ہو چکا ہو۔ پھر کچھ ہی پلوں میں یہ سریلی آواز اتنی تیز ہو گئی کہ ہیری کی پسلیوں کے اندر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ اسی وقت سب سے قریبی ستون کے بالائی سانپ کے منہ سے شعلے بھڑک اٹھے۔ ہنس کی طرح کا ایک ارغوانی سرخ پرندہ چھت کی طرف چونچ اٹھائے اپنی عجیب سی آواز میں کوئی سریلا گیت گا رہا تھا۔ اس کے چمکتے ہوئے سنہری پنکھ بے حد دلکش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مور کے پنکھ جتنے لمبے اور چوڑے تھے۔ اس کے خوبصورت چمکدار سنہری پنجوں میں ایک گندی، میلی اور پھٹی پرانی پوٹلی موجود تھی۔ ایک پل کے بعد پرندہ سیدھا ہیری کی طرف اڑ کر آیا۔ جس پھٹی پرانی پوٹلی کو وہ اپنے پنجوں میں پکڑے تھا، اس نے اسے ہیری کی گود میں گرا دیا، اور پھر وہ زوردار جھٹکے سے اس کے کندھوں پر بیٹھ گیا۔ جب اس نے اپنے بڑے پنکھ سکیڑ لیے تو ہیری نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اسے ایک لمبی دبلی سنہری چونچ اور منکوں جیسی سیاہ آنکھیں دکھائی دیں۔ پرندے نے اب گانا بند کر دیا تھا۔ اس کا جسم گرم ہو رہا تھا اور وہ ہیری کے رخساروں سے چپکا بیٹھا رہا۔ وہ اب ریڈل کو لگاتار گھورے جا رہا تھا۔ یہ سمرغ ہے، یعنی فینکس، ریڈل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فاکس، ہیری نے سانس کھینچی اور اسے محسوس ہوا کہ پرندے کے سنہری پنجے اس کے کندھے کو ہلکے سے دبائے ہوئے تھے۔ اور وہ؟ ریڈل نے پوچھا جب اس کی آنکھیں اس پھٹی پرانی پوٹلی پر تھیں۔ وہ تو اسکول کی پرانی بولتی ٹوپی ہے۔ وہ سچ مچ بولتی ٹوپی ہی تھی۔
پھٹی پرانی اور پیون لگی ٹوپی ہیری کے پیروں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ ریڈل دوبارہ ہنسا، وہ زور سے ہنسا۔ اندھیرے تہ خانے میں اس کی آواز اتنی تیزی سے گونجنے لگی جیسے 10 ریڈل ایک ساتھ ہنس پڑے ہوں۔ تو ڈمبلڈور نے اپنے محافظ کے لیے یہ بھیجا ہے، ایک گانے والا سمرغ اور ایک پرانی ٹوپی۔ کیا ان سے تمہاری ہمت بڑھ گئی ہیری پوٹر؟ کہ تم اب خود کو محفوظ محسوس کر رہے ہو؟ ہیری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فاکس یا بولتی ٹوپی سے اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی ہمت کے ساتھ ساتھ ریڈل کی کھوکھلی ہنسی دم توڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اس کے خاموش ہونے کا انتظار کیا۔ اب کام کی بات کریں ہیری، ریڈل بولا۔ اس کے چہرے پر اب بھی چوڑی مسکان دکھائی دی۔ تمہارے ماضی میں اور میرے مستقبل میں ہم دوبارہ مل چکے ہیں، اور دونوں ہی بار میں تمہیں نہیں مار پایا تھا۔ تم بچ کیسے گئے؟ مجھے سب کچھ بتاؤ۔ تم جتنی زیادہ دیر تک بولو گے اتنی ہی زیادہ دیر تک زندہ رہ پاؤ گی۔ ہیری تیزی سے سوچ رہا تھا اور اپنے ہتھیاروں کو تول رہا تھا۔ ریڈل کے پاس چھڑی تھی، ہیری کے پاس فاکس اور بولتی ٹوپی، جن سے لڑائی میں کوئی خاص مدد نہیں مل سکتی تھی۔ حالات کا تقاضا اس کے حق میں برا ہی لگ رہا تھا، لیکن جتنی دیر تک ریڈل وہاں کھڑا رہے گا، جینی کے بدن میں زندگی کے آثار اتنے ہی معدوم ہوتے جائیں گے۔ اسی دوران ہیری نے اچانک دیکھا کہ وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ ریڈل کا دھندلا ہیولا اب بھرپور بدن میں بدلتا جا رہا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک تھا کہ ریڈل ڈائری میں نکل کر دوبارہ انسانی جسم اختیار کر لیتا۔ اس لیے ہیری نے سوچا کہ اس کے اور ریڈل کے درمیان لڑائی ہونا ہی ہے تو جتنی جلدی شروع ہو جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا کہ جب تم نے مجھ پر حملہ کیا تو تمہاری قوتیں کیوں تباہ ہو گئیں، ہیری نے فوراً کہا۔ مجھے خود یہ معلوم نہیں، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تم مجھے کیوں نہیں مار پائی، کیونکہ میری ماں نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی، میری عام سی ادنا سی ماں نے، ہیری نے دبے ہوئے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کی وجہ سے تم مجھے نہیں مار پائی، اور جب میں نے تمہیں گزشتہ سال دیکھا تو مجھے تمہارا اصلی روپ دکھائی دیا۔ تم ایک کھنڈر تھی، مشکل سے زندہ تھی۔ تمہاری ساری قوتوں کے باوجود تم اس حال میں پہنچ چکے ہو کہ تم خود کو بچانے کے لیے چھپے ہوئے ہو، اس لیے کہ تم نہایت بدصورت، گندے اور غلیظ دکھائی دیتے ہو۔ ریڈل کا چہرہ اینٹھنے لگا، لیکن اس نے مجبوراً اپنے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ سجا لی۔ تو تمہاری ماں نے تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی؟ ہاں، یہ ایک نہایت قدیم طاقتور جادو ہے جو جادوئی کلمات کے توڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے الٹ پون بھی کہتے ہیں۔ میں اب سمجھ سکتا ہوں، آخرکار تم میں کوئی خاص بات تو نہیں ہے۔ دیکھو، میں حیران ہو رہا تھا کیونکہ ہم دونوں میں عجیب سی باتیں مشترک ہیں ہیری پوٹر۔ اسے شاید تم نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ ہم دونوں نصف خون والے جادوگر ہیں۔ ہمارے والدین میں کوئی ایک ماگل تھا۔ ہم دونوں یتیم ہیں جنہیں ماگلوؤں نے پالا، اور شاید عظیم سالازار سلیدرین کے بعد ہاگورٹس میں آنے والے اکلوتے مارباسی زبان جاننے والے ہیں۔ ہم دونوں کچھ حد تک ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو بھی ہو، یہ صرف ایک اتفاق ہی تھا جس نے تمہیں میرے ہاتھوں سے بچا لیا۔ میں یہی جاننا چاہتا تھا۔ ہیری کھنچے ہوئے اعضاء کے ساتھ کھڑا رہا اور ریڈل کی چھڑی اٹھانے کا انتظار کرنے لگا، لیکن ریڈل کے چہرے پر غائب ہو جانے والی مسکان دوبارہ نمودار ہوتی چلی گئی۔ ہیری، میں اب تمہیں ایک چھوٹا سا سبق سکھانے والا ہوں۔ میں سالازار سلیدرین کا جانشین، لارڈ وولڈمورٹ کی شہر آفاق طاقتوں کا مقابلہ مشہور ہیری پوٹر سے کرنے والا ہوں، جس کے پاس وہ بیش قیمت ہتھیار ہیں جنہیں مدد کے لیے ڈمبلڈور نے بھجوایا ہے۔ اس نے فاکس اور بولتی ٹوپی کی طرف نہایت دلچسپی سے دیکھا اور پھر دور چلا گیا۔ ہیری کے پیر ڈر کے مارے سن ہو چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ریڈل اونچے ستون کے درمیان میں جا کر رک گیا اور سالازار سلیدرین کے پتھریلے بت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے لگا تھا، جو اس کے اوپر آدھا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ریڈل نے اپنا منہ کھولا اور بڑبڑایا۔ ہیری سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ مجھ سے بات کرو آفائی ازدھی، ہاگورٹس کے چاروں بانیوں میں میں سب سے طاقتور۔ ہیری بت کی طرف دیکھنے کے لیے گھوما۔ اسی لمحے فاکس اپنے پروں کو پھیلانے کے لیے پھڑپھڑایا۔ سالازار سلیدرین کا پتھریلا دیو ہیکل چہرہ بری طرح سے لرز رہا تھا۔ دہشت بھری نظروں سے ہیری نے بت کو اپنا منہ کھولتے ہوئے دیکھا۔
وہ عجیب سے انداز سے چوڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس کے منہ میں ایک بڑا سیاہ تاریخ غار دکھائی دینے لگا۔ اس غار میں کوئی چیز ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کوئی چیز غار کی گہرائیوں سے پھسلتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ ہیری پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اندھیرے تہ خانے کے عقبی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے اپنے گالوں پر فاکس کے پنکھ ٹکراتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اگلے لمحے فاکس اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ ہیری چیخنا چاہتا تھا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مگر دیو ہیکل سانپوں کے بے تاج بادشاہ افی ازدے کے سامنے ایک چھوٹا سا سیمرغ بھی کیا کر سکتا تھا؟ تہ خانے کے پتھریلے فرش پر کوئی بڑی چیز گری۔ ہیری کو محسوس ہوا کہ فرش تھر تھرا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اسے محسوس کر سکتا تھا۔ ایک طرح سے اپنے تخیل میں وہ سالازار سلیدرین کے منہ سے نکلنے والے دیو ہیکل ازدے کو پھن پھیلائے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ اسے مار ڈالو، ریڈل کی تیز پھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ افی ازدہ ہیری کی طرف بڑھنے لگا۔ ہیری کو اس کا بھاری جسم فرش پر لہرا کر پھسلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اب بھی اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر رکھی تھیں اور وہ تہ خانے میں اندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائے ٹٹول ٹٹول کر راستہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر لہرا کر چل رہا تھا اور اس نے ازدے کے رینگنے کی آواز سنائی دینے والی سمت کی دوسری طرف منہ کر کے رکھا۔ ہیری کی حرکت دیکھ کر ریڈل قہقہے لگاتا ہوا سنائی دے رہا تھا۔ اچانک ہیری فرش پر گر گیا۔ وہ کسی پتھر کی ٹھوکر کھا کر بری طرح لڑکنی کھا کر چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا جو شاید ہونٹ پھٹ جانے کے باعث نکل رہا تھا۔ ازدھا اس سے چند فٹ کی دوری پر پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ اسی لمحے ہیری کو اس کے قریب آنے کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک اسی لمحے ہیری کو اپنے سر کے اوپر تیز دھماکہ خیز چنگاریاں پھوٹنے کی آواز سنائی دی۔ کسی بھاری بھرکم چیز نے ہیری کو اتنا کس کر مارا تھا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا اور دھپ سے فرش پر گر گیا۔ وہ اب اپنے بدن میں ازدے کے زہریلے دانت گڑے جانے کا منتظر تھا۔ اسی لمحے اسے ازدے کی بے تحاشا پھنکاروں کی آواز سنائی دی۔ کوئی چیز ستون سے لگاتار ٹکرا رہی تھی۔ اب اس سے صبر نہ ہو پایا اور اس نے اپنی آنکھ اتنی کھولی کہ تہ خانے کا منظر دیکھ سکے۔ آخر کیا ہو رہا تھا؟ چمکیلا فاسد سبز بلوط کے تنے کی طرح موٹا دیو ہیکل ازدھا اب ہوا میں پھن پھیلائے کھڑا تھا اور اس کا بڑا اور بھاری بھرکم سر ستونوں کی طرح درمیان میں شرابیوں کی مانند بری طرح لہرا رہا تھا۔ ہیری اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر کانپ کر رہ گیا۔ اگر ازدھا اچانک منہ موڑ کر نیچے متوجہ ہو جائے تو وہ اپنی آنکھیں بند کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسی وقت اسے محسوس ہوا کہ ازدھے کا دھیان کسی چیز نے بھٹکایا ہوا تھا۔ وہ ہیری کے بجائے اس چیز سے نبرد آزما تھا۔ ہیری کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ فاکس تھا جو افی ازدھے کے بالکل اوپر تہ خانے کے چھت کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ افی ازدھا اپنی تلوار جیسے لمبے اور نوکیلے دانتوں سے اس پر غصے سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فاکس نے غوطہ کھایا۔ اس کی لمبی سنہری چونچ نظروں سے اوجھل ہو گئی اور اچانک فرش سیاہ سیال سے نہا گیا تھا۔ عجیب لپلپا اور بدبودار گاڑھا سیال فرش پر تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ اسی وقت ازدھے نے اپنی دم والا حصہ اٹھا کر زور سے فرش پر دے مارا۔ پورا تہ خانہ لرز اٹھا۔ ازدھے کی بھاری بھرکم دم صرف 2 فیٹ کے فاصلے پر زمین سے ٹکرائی، جس کی زد میں ہیری آتے آتے بچ گیا تھا۔ اس سے پہلے ہیری سنبھلتا اور اپنی آنکھیں بند کر پاتا، ازدھا برق کی تیزی سے پلٹا۔ ہیری کی نظریں سیدھی اس کے چہرے سے جا ٹکرائیں۔ اس نے دیکھا کہ افی ازدھے کی چمکدار پیلی آنکھوں کی جگہ اب 2 گڑھے دکھائی دے رہے تھے اور اس میں سے سیاہ رنگ کا سیال تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ہیری سمجھ گیا کہ فاکس کی نوکیلی لمبی چونچ نے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی تھیں۔ ڈمبلڈور کا بھیجا ہوا یہ ہتھیار بڑا کارآمد نکلا، جس کے بارے میں ہیری صحیح طرح سے سمجھ نہیں پایا تھا۔ اب ازدھا اندھا دھند انداز میں فرش پر پٹخیاں کھا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والا سیاہ رنگ کا سیال جو کہ اس کا خون تھا نہروں کی مانند بہہ رہا تھا۔ ازدھا درد سے بری طرح کراہ رہا تھا۔